شیخ عبدالحفیظ کی اگر بات کی جائے تو سیاست میں ان کا ظہور مشرف دور سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ سن 2000 میں انہیں سندھ کا وزیر خزانہ مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں اسی دور میں وزیر اعظم کا مشیر برائے نجکاری اور سرمایہ کاری بھی مقرر کیا گیا۔ اور اگر بات کی جائے تو کاف لیگ کے ٹکٹ پر یہ سینیٹر بھی منتخب ہوئے۔ 2006 میں حفیظ شیخ نے اس کو خیر آباد کہا اور اس کے بعد پھر ان کا دوبارہ ظہور ہوا 2010 میں، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ صاحب اقتدار میں آئی تو اس وقت انہیں مشیر خزانہ کا قلمدان دینے کے علاوہ سینیٹر بھی منتخب کروایا گیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی حفیظ شیخ بھی سیاست کی دنیا سے غائب ہو گئے۔ ان کا دوبارہ پرجنم تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہوا جب اسد عمر نے وزارت خزانہ سے استعفیٰ دے دیا۔ مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکا تو وہ اب کیسے کرے گا؟ لیکن تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ اس مرتبہ مہنگائی کنٹرول کی جائے گی، لیکن حال ہی میں شبلی فراز نے حفیظ شیخ کو ہٹانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ کابینہ میں بھی بہت سے ارکان کو حفیظ شیخ کی کارکردگی پر تحفظات تھے، لیکن عمران خان نے ایک ضدی بچے کی طرح ان سب کے تحفظات کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اس کا خمیازہ عمران خان کو اس وقت بھگتنا پڑا جب سینیٹ میں انتخابات ہوئے، جس میں حفیظ شیخ کا ٹاکرا یوسف رضا گیلانی سے ہوا اور تحریک انصاف کے ممبرانز نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈال کر حکومت کے اس فیصلے پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ کی رولنگ کے مطابق بھی کوئی بھی غیر منتخب شخص کابینہ اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتا، جس کے بعد ممکنہ طور پر حفیظ شیخ کو 6 منتھ کے اندر اندر اس عہدے کو چھوڑنا پڑتا، یا تو وہ دوبارہ الیکٹ ہوتے، پھر وہ اس عہدے پر پھر دوبارہ وہ براجمان ہوتے۔ حفیظ شیخ کے اس عہدے کی میعاد 9 جون کو مکمل ہونی تھی، لیکن حکومت نے یہ کہہ کر کہ حفیظ شیخ مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر پائے کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا۔ ممکنہ طور پر نئے وزیر خزانہ حماد اظہر کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حماد اظہر اس عہدے کے لیے مناسب ہوں گے، یا حفیظ شیخ کو دوبارہ قومی اسمبلی کی کسی سیٹ سے منتخب کروا کر واپس لے آیا جائے گا؟ ان سوالات کے لیے اور مزید تجزیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو وقت پر مل سکیں۔